حج پر جانے والے کے لیے کیا کیا ساز و سامان وہ لے کر جائے گا، آئیے اس کے حوالے سے ایک سیگمنٹ دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ سامان ضرورت میں حسب ضرورت کھانا پکانے کے برتن مفتی صاحب یہ ہم لیں گے، عطر بھی آپ اپنے ساتھ رکھ لیجئے۔ اب عطر جو ساتھ رکھنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ احرام کے ہاتھ میں عطر بھی لگائیں گے، جی احرام کے ہاتھ میں عطر نہیں لگانا ہوتا، جی اور جو خاص طور پر آپ کے پاس گلے میں ڈالنے کا جو وہ ہوگا بیگ وغیرہ، گلے کا بیگ جو ہوگا اس میں بھی جو ہے نا عطر نہ رکھیں، جو ٹھیک، آپ کا پاکٹ بیلٹ ہوگا اس میں بھی جو ہے وہ عطر نہ رکھیں، ہینڈ کیری میں بھی نہ رکھیں مفتی صاحب، نہ یہ رکھیں، لگیج میں ڈال دیا جائے تو وہ یہ بہتر ہی ہے نا۔ جلدی جلدی چلا دیجیے گا پھر جی چلائیے۔ جائے نماز، تسبیح، آئینہ، تیل، تولیہ، صابن، منجن، پاسپورٹ، ٹکٹ، سیفٹی ریزر، لوٹا، پلیٹ، کنگا، سرما، سوئی دھاگا، ناخن تراش یعنی نیل کٹر، سامان پر نام یا پتہ لکھنے کے لیے موٹا مارکر، رومال یا ٹیشو پیپر، استعمال کرتے ہوں تو نظر کے دو ایک چشمے بھی اضافی لے لیجئے۔ ہوائی جہاز میں اپنی ضرورت کی ادویات ماں ڈاکٹر کی سند اپنے گلے کے بیگ میں رکھیے تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں مزید کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پیک کی ہوئی ادویات، یہ ادویات جو ہیں یہ ایئرپورٹ پر مطلب چیک ہوتی ہیں تو کوشش کریں یہ پیک کروا لیں۔ ایئرپورٹ پر جو ہے وہ آپ سے چیک کیا جائے گا جی کہ جو دوائیاں آپ لے جا رہے ہیں یہ آپ نے حاجی کیمپ سے ڈاکٹر سے تصدیق کروا کے سیل کروائی ہے یا نہیں۔ ٹھیک۔ عام دواؤں کو لے جانے کی ممانعت ہوتی ہے۔ بیگ پر نشانی لگانے کے لیے کپڑے کی قطرنیں یہ مختلف کلر کی ہوں تاکہ آپ کا بیگ کھو نہ جائے، ایئرپورٹ پر بیگ پہچاننے میں آپ کو آسانی ہو۔ اکثر لوگ ایک ہی جیب سے بیگ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، صحیح۔ جو بھی جاتا ہے وہ خریداری کرتا ہے، تو جب وہ بیلٹ پر بیگ چلتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ میرا بیگ کون سا ہے، بندہ چکرا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو اگر اس بیگ پر قطرن باندھ لیں گے آپ، تھوڑی سی لمبی سی قطرن ہو، 2-3 جگہ باندھ لیں، ٹھیک۔ کوئی نیلی باندھ لے، کوئی ہری باندھ لے، کوئی کالی باندھ لے، تو اس قطرن کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا دور سے کہ یہ میرا بیگ ہے۔ گلاس، دسترخوان، بوڑھا یا معذور شخص ویل چیئر لے جائے لیکن اس کو فلائٹ میں بتانا ہوگا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایئر لائن کو کہیں کہ ایئرپورٹ پر ویل چیئر چاہیے، ٹھیک۔ تو اگر وایا فلائٹ بھی ہے تو وہ یعنی یہ سمجھیں کہ ایئرپورٹ ٹو ایئرپورٹ ویل چیئر دیں گے، لیکن جی پھر وہ ایئرپورٹ سے آپ باہر نکلیں گے تو واپس رکھ لیں گے۔ ٹھیک۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اپنی ویل چیئر لے جانا چاہتا ہے وہ بھی لے جا سکتا ہے، صحیح۔ تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنی ویل چیئر لے کر جایا جائے، اس کا الگ سے وزن نہیں کیا جاتا، وہ ویل ایکسٹرا ہوتی چیئر ہے، جی ایکسٹرا لے لیتے ہیں وہ ایکسٹرا لیگج ہوتا ہے، اس کی کوئی چارجز وغیرہ بھی شاید نہیں ہوتے۔ جی۔ تو یہاں سے لے جانے میں سہولت یہ ہوگی کہ اگر کوئی بوڑھا شخص ہے تو اس کو جو ہے وہ دور دراز رہائش ہے تو چلانے کے لیے اپنی ویل چیئر اویلیبل ہوگی۔ بعض لوگ کہ آپ کو مشورہ دیں گے ممکن ہے کہ ہوٹلوں میں ویل چیئر ہوتی ہے، تو حج کے سیزن میں بہت مشکل ہو جاتی ہے، وہاں ویل چیئر نہیں ملتی، اور یہ سمجھیے آپ کے صحیح کروا اگر کوئی ایسا ہے کہ نہیں چل سکتا، طواف نہیں کر سکتا اور صحیح نہیں کر سکتا، اگر آپ وہاں پر کرائے کی ویل چیئر لیں گے تو 300 سے 400 ریال ایک مرتبہ آپ کو دینے پڑ جائیں گے۔ تو اس لیے اگر آپ کے ساتھ ضعیف افراد ہیں، بوڑھے افراد ہیں، تو یہیں سے پاکستان سے ہی یا اپنے ملک سے ہی آپ ویل چیئر لے جائیں، اور وہ جو ویل چیئر ہے وہ پہلے سے آپ بتانا پڑے گا ایئر لائن کو کہ ہم نے ویل چیئر بھی لے کے جانی ہے، تو وہ آپ کے لیے اس کی کیپیسٹی بنا کر اس کی اجازت دے دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ حالت احرام کے لیے ایک سے زائد 2 پٹی والی چپل۔ حالت احرام میں ایسی چپل مرد لے کر جائے گا جس سے پاؤں کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ چھپے نہیں، پاؤں کا جو پنجہ ہے وسط قدم جو ہے وہ ظاہر رہے، وہ ظاہر رہے، ابھرا ہوا حصہ چھپے نہیں۔ ٹھیک۔ ایک چپل تو وہ ہو جو مضبوط قسم کی ہو، جو آپ وطن سے جاتے وقت مکہ شریف تک پہنے، اور اس کے علاوہ جب آپ مینا کے لیے نکلیں تو مینا اور عرفات میں وہ آپ کے کام آئے، لیکن اس کے علاوہ ذرا آپ 2-3 جوڑی ہلکی قسم کی رکھ لیں۔ ٹھیک ہے۔ جب آپ مسجد الحرام شریف یا مسجد نبوی شریف جانا ہو تو ہوتا یہ ہے کہ چپل بعض اوقات انسان خود بھی بھول جاتا ہے رکھی کہاں تھی، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات وہ غلط جگہ رکھی ہوتی ہے اور صفائی والے آتے ہیں تو سارے جو ہے نا وہ سامان سمیٹ کر لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یوں کوئی مہنگی ساتھ ہوگی تو آپ کو زیادہ دکھ ہوگا۔ 2-3 جوڑی ہلکی رکھ لیں، 200-300 روپے کی جو آتی ہیں، تو یہ ہے کہ اگر گم بھی ہو جائے گی تو آپ دوسری استعمال کر لیں گے، وہاں سے خریدیں گے تو مہنگی پڑے گی۔ اس میں ہم نے سنا کہ ایک بڑا پیارا مدنی پھول بھی ہم نے پریکٹیکلی دیکھا کہ آپ وہ چپل کی تھیلی رکھتے ہیں ساتھ، تاکہ اس میں اپنی چپل ہوگی تو اپنی تھیلی نمایاں خود پہچان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ الیکٹرانک چیزیں
موبائل چارجر، بجلی کا ایکسٹینشن بورڈ مینا کے خیموں میں کام آئے گا۔ موبائل چارج کرنے کے لیے پاور بینک، چائے وغیرہ کے لیے الیکٹرک کیٹل۔ سفری کاغذات، جہاز کے ٹکٹ، پاسپورٹ، شناختی کارڈ کی ضرورت نہیں، کاپی ہو تو بہتر ہے۔ معلم کی طرف سے ملنے والے کاغذات، ہیلتھ سرٹیفکیٹ، نوٹ، پاسپورٹ اور دیگر ضروری کاغذات کی 2 سے 3 کاپی کروا کر مختلف بیگوں میں رکھیں، ایک کاپی گھر پر چھوڑ کر جائیں۔